السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ قابل احترام علماء کرام، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، امام النووی کی جمع کی ہوئی 40 حدیثیں 42 حدیثیں جو الاربعون النوویہ کے نام سے مشہور ہیں، جو دین کی نہایت ہی بنیادی باتوں اور بنیادی اصولوں پر مبنی ہیں، اس کا ایک طویل سلسلہ کئی دنوں سے کئی ہفتوں سے چل رہا ہے، اور اس میں ہم تقریباً اس کی 34 حدیثیں مکمل کر چکے ہیں۔ آج اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ہم آگے کی احادیث کا مطالعہ کریں گے اور اس کے معنی اور اس کے تعلق سے جو احکام ہیں، ان احادیث میں جو احکام بیان ہوئے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات حکمت سے بھری ہوتی ہے۔ زندگی میں ایک انسان کو کیا سوچنا چاہیے، کیا بولنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے، ان احادیث سے یہ صحیح اصول اور صحیح طریقے ہم کو معلوم ہوتے ہیں۔ کب بولنا چاہیے، کب خاموش ہونا چاہیے، کب عمل کرنا چاہیے، کب رکنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں انسان اپنی زندگی میں مختلف مواقع پر خود طے نہیں کر سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے انسان کو زندگی کے مختلف مواقع پر مختلف احوال میں صحیح عمل کرنے کی رہنمائی اور اس کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ لہٰذا ایک ایک حدیث کو غور سے سمجھنا، پڑھنا اور سمجھنا یہ ہمارے لیے سعادت کی بھی چیز ہے، اور ہمارے لیے اس میں بہت بڑا فائدہ دنیا اور آخرت کا چھپا ہوا ہے۔ تو ہم آج اگلی حدیث دیکھتے ہیں، مسلمان کے ساتھ اچھے سلوک کی اہمیت کیا ہے۔ دو حدیثیں ایک کے بعد ایک 35 اور 36 نمبر کی حدیثیں ہیں۔ ان دونوں حدیثوں میں پہلی حدیث میں عموماً وہ چیزیں جو برائیاں ہیں ان کا تذکرہ ہے کہ یہ بری چیزیں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ مسلمان کو مسلمان کا بھائی بن کر رہنا چاہیے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اس کی جان، اس کے مال اور اس کی عزت کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے، اس کے سلسلے میں کوئی غلط قدم اس کو نہیں اٹھانا چاہیے۔ اس حدیث میں یہ بات ہے۔ آنے والی حدیث میں جو اس کے بعد والی حدیث ہے، مسلمان کے سلسلے میں احسان والا سلوک، اس کی عزت کے تعلق سے، اس کی جان و مال کے تعلق سے، اور اس کی پریشانی میں اس کے کام آنا۔ اس حدیث میں اس کو تکلیف نہیں پہنچانا، تکلیف میں اس کو اس کے حال پر نہیں چھوڑ دینا، اور اس سے متعلق جتنی باتیں ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے کو ضرر نہ پہنچائے، یہاں اس حدیث میں یہ باتیں ہیں۔ اور آنے والی حدیث میں ایک مسلمان اس دوسرے مسلمان کی تکلیف اور اس کے ضرر کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ تو اس طرح سے سمجھ لیجئے یہ دو حدیثیں ہیں جن کا باہمی بھی ایک ربط ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں حدیث کے الفاظ کیا ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه
رواہ مسلم۔ کئی باتیں اس حدیث میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، وہ باتیں جس سے اسلامی معاشرہ بگڑتا ہے، باہمی تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ اور یہ 3 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جن میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ایک اس کی جان، اس کا خون، اس کی زندگی، دوسرے اس کا مال، اس کی پراپرٹی، اس کی ملکیت، تیسرے اس کی عزت۔ ان تینوں چیزوں کے سلسلے میں بتایا گیا کہ ان تینوں چیزوں کا احترام کرنا اور انہیں نقصان نہ پہنچانا یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور یہ اسلامی اخوت کا لازمی تقاضا ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ کیا نہ کرے، اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تحاسدوا۔ اب شمار کرتے چلے جائیں کیا کیا باتیں ہیں۔ نمبر 1، لا تحاسدوا، آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ ولا تناجشوا، اور آپس میں تناجش مت کرو، آگے ہم جا کے اس کو دیکھیں گے کیا ہے وہ۔ ولا تباغضوا، اور ایک دوسرے سے بغض و عداوت نہ کرو۔ ولا تدابروا، اور آپس میں ایک دوسرے کو پیٹ نہ دکھاؤ۔ ولا یبع بعضکم علی بیع بعض، اور ایسا نہ ہو کہ تم میں سے ایک اپنے مسلمان بھائی دوسرے کی بیع پر بیع کرے، اس کی ڈیل پر خود بھی ڈیل کرے۔ وہ بزنس کر رہا ہے، کسی سے معاملہ ہے، اس سے بڑھ کر اس سے معاملہ کرے، اس کے مقابلے میں اس کی بیع پر بیع کرے۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، بلکہ تم آپس میں اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ غلط کر، سب صحیح تھا۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور تم اے اللہ کے بندو آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن جاؤ، بھائی بھائی بن کر رہو۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ لا یظلمہ، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا۔ ولا یخذلہ، اور اس کو اس کے حال پر مظلوم چھوڑ نہیں دیتا۔ ولا یکذبہ، اور اس کو جھوٹ نہیں بولتا، اس سے جھوٹ نہیں بولتا ہے، یا بعض علماء نے کہا اس کو جھٹلاتا نہیں۔ ولا یحقرہ، اور اس کی تحقیر نہیں کرتا، اس کو حقیر نہیں سمجھتا، گھٹیا کمتر نہیں سمجھتا۔ التقوی ہاہنا، تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے۔ وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ 3 مرات، اور آپ نے 3 مرتبہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ تقوی یہاں ہوتا ہے، یعنی دل میں ہوتا ہے۔ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، ایک مسلمان کے لیے، ایک شخص کے لیے، اس کے شر کے لیے اتنا ہی کافی ہے، گناہ گار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ کل المسلم علی المسلم حرام، مسلمان کی ہر بات، ہر چیز دوسرے مسلمان کے لیے محترم ہے، یا اس کو نقصان پہنچانا حرام ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ دمہ و مالہ و عرضہ، اس کا خون یعنی اس کی جان، اور اس کا مال اور اس کی عزت۔ ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت محترم ہے، اس کو نقصان پہنچانا حرام ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس میں جو چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ کیا کیا ہیں اور کس طرح سے سماج کی بھلائی کے لیے یہ ضروری ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو آپسی رنجشوں کی بنیاد بنتی ہے وہ حسد ہے۔ ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی، خوبصورتی دی، مال دیا، علم دیا، یا اس کے تعلقات ہیں، یا وہ سیاست میں آگے ہے، یا عہدے پر ہے، دوسرا مسلمان اس کی ترقی کو دیکھ کے حسد کرے۔ وہ خوبصورت ہے، میں خوبصورت نہیں، وہ پیسے والا، میں پیسے والا نہیں۔ تو یہ حسد کب پیدا ہوتا ہے؟ جب کسی کو اپنے سے زیادہ پایا ہوا یا پاتا ہوا دیکھتا ہے، یا پانے کے امکانات ہوتے ہیں، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ہوا۔ آئندہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اچھا ہو سکتا ہے، تو ہونے سے پہلے انسان حسد شروع کر دیتا ہے۔ حسد کیا ہے؟ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں فتح الباری میں، حدیث نمبر 6064 کے ضمن میں، کہتے ہیں الحسد تمنی الشخص زوال النعمت عن مستحق لہا، کہتے ہیں حسد یہ ہے
کہ ایک انسان دوسرے انسان کی نعمت کے زوال کی چاہت کرے، تمنا کرے، جب کہ وہ اس نعمت کا مستحق ہے۔ ایک آدمی، اس کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہے اور واقعی وہ مستحق ہے اس کا، یہ نہیں کہ کوئی آدمی مثال کے طور پر مالدار ہے اور مال کے ذریعے سے وہ لوگوں پر ظلم کرتا ہے، طاقت اللہ نے اس کو دی، طاقت سے لوگوں پر ظلم کرتا ہے، تو اس کے زوال کی چاہت کرنا یہ حسد نہیں ہے، کیونکہ یہ غلط استعمال کر رہا ہے، وہ مستحق نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی، اس کے پاس مال ہے، وہ لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، صحت دی ہے، اس سے نفع پہنچاتا ہے، یا کم سے کم اپنے استعمال میں اس کو لاتا ہے، کسی کا نقصان نہیں کرتا ہے، تو وہ اس کا مستحق ہے۔ لیکن ایسے انسان کی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو حسد کہتے ہیں۔ اعم من ان یسعى فی ذلک اولا، کہتے ہیں اگرچہ وہ اس کے زوال کے لیے کوشش کرے یا نہ کرے، یہ حسد ہے۔ مثلا کوئی آدمی، مثلا کسی کو اچھا جواب مل رہا ہے اور فلاں کو نہیں ملا، اب وہ فون کر کے کسی کو اس کے خلاف ورغلائے کہ اس کو جواب مت دو، جب مجھ کو نہیں ملا ہے تو اس کو بھی نہیں ملے گا۔ تو ضروری نہیں کہ آدمی کوشش کرے تو حسد بنے گا۔ ایک دل کی چاہت اگر آدمی کی ہو کہ کسی طرح سے اس کو جواب نہ ملے، اس کا رشتہ اس اچھے گھر میں نہ ہو جہاں سے میں ریجیکٹ ہوا ہوں، اس کو وہاں جواب نہ ملے جہاں مجھ کو نہیں ملا ہے، وہ نعمت اس کو نہ ملے جو مجھ کو ملی ہے، وہ نعمت اس کو نہ ملے جو مجھ کو نہیں ملی ہے، اگر ایک انسان اگر اس طرح سے صرف تمنا کرے تب بھی وہ حسد ہے، چاہے اس کے نقصان کے لیے، اس کے محرومی کے لیے کوشش کریں یا نہ کریں۔ اسی طرح سے ملا علی قاری کہتے ہیں مرقات المفاتیح میں، وَلَا تَحَاسَدُوا أَيْ لَا يَتَمَنَّى بَعْضُكُمْ زَوَالَ نِعْمَةِ بَعْضٍ سَوَاءً أَرَادَ لِنَفْسِهِ أَوْ لَا۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی فلاں کو نہ ملے مجھ کو ملے، فلاں انعام ہے مثلا، اس کو نہ ملے مجھ کو ملے، تو اس کو نہ ملے بھی آ رہا ہے اور مجھ کو ملے بھی آ رہا ہے، کہتے نہیں، اپنے لیے تمنا کرے یا نہ کرے، اس کے لیے محرومی کی تمنا اگر کرتا ہے تو یہ بھی حسد ہے۔ بعض اوقات انسان ایسا تھا، میرا اچھا نہیں ہو میں تمہارا بھی اچھا نہیں ہونے دوں گا، وہ یہ بھی پسند نہیں کرتا ہے کہ فلاں کا اچھا ہو، اس کو کوئی نعمت ملے، یہ حسد ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کتنا زیادہ ہی ہے کہ ایک انسان نہیں چاہتا ہے کہ کسی کو ملے، بعض اوقات تو خود اس کو نہ ملے تب بھی چل جائے گا، لیکن دوسرے کو محروم رہنا ضروری ہے۔ یہ جو چیز ہے یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ وہ مسلمان جو اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ سب کو اللہ کے دینے سے ملتا ہے اور اللہ کی طرف سے فیصلے عطا کے اور محرومی کے ہوتے ہیں، وہ انسان اگر اللہ کے ان فیصلوں پر ناراض ہو، راضی نہ ہو، تو ایسا انسان کہیں نہ کہیں اس کے تقدیر کے عقیدے میں کمزوری اور کمی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے فیصلوں پر راضی نہ ہونا، یہ اللہ رب العالمین کے بالمقابل اللہ کا اس کو دشمن بنا دیتا ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں۔ جیسے یہود پسند نہیں کرتے تھے کہ بنی اسماعیل میں نبوت آئے، حسد کرتے تھے، اس لیے آخر میں سورہ الفلق میں اللہ رب العالمین نے یعنی یہ دعا سکھائی، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، کیونکہ حسد کرنے والا عموماً ضرر پہنچانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ حسد ہے، کہا اس مت کرو حسد، آپس میں ایک دوسرے پر حسد مت کرو۔ ہاں رش کیا جا سکتا ہے، اے اللہ تو نے اس کو دیا مجھ کو بھی دے، تو اگر کوئی آدمی اللہ سے اس طرح کی تمنا کرتا ہے تو یہ اس میں کوئی برائی نہیں، بلکہ یہ اچھا ہے، خصوصاً اگر وہ خیر کی چیزوں میں ہو، علم کے معاملے میں، عبادات کے معاملے میں، قرآن کی قرأت کے بارے میں، فلاں عمل کے بارے میں، تہجد گزار کوئی آپ کے دل میں چاہت ہو کہ اللہ مجھے بھی کاش کی نعمت ملتی جو اس کو ملی ہے، یہ اچھی چیز ہے۔ لیکن دنیا کی چیزوں میں دوسروں کی محرومی یا دین کے معاملے میں دوسروں کی محرومی، اگر مجھ سے نیکیاں نہیں ہو پاتی ہیں تو دوسرا بھی گناہ گار ہو جائے، اس سے بڑھ کے انسان کے لیے بدبختی کیا ہو سکتی ہے کہ دوسرے کی دینداری انسان کو دیکھی نہ جائے، چاہے کہ وہ بھی گناہ گار بن جائے تاکہ میں برا نہ ثابت ہو جاؤں، سبھی تو برے ہیں، ایسی بھی تمنا لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے۔ امام القرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں، الحسد اول ذنب عصی اللہ بہ فی السماء، حسد وہ پہلا گناہ ہے جو آسمان میں اللہ کے تعلق سے کیا گیا، اللہ کی نافرمانی جو سب سے پہلی کی گئی وہ حسد ہے۔ اللہ رب العالمین
کہ احکامات میں سب سے پہلا گناہ جو بندے نے کیا وہ حسد ہے۔ وَأَوَّلُ ذَنْبٍ عُصِيَ بِهِ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں بھی پہلا گناہ جو کیا گیا، نافرمانی اللہ کی گئی، وہ بھی حسد ہے۔ فَأَمَّا فِي السَّمَاءِ فَحَسَدُ إِبْلِيسَ لِآدَمَ، آسمان میں جو گناہ ہوا پہلا وہ ابلیس کا آدم علیہ السلام سے حسد کرنا۔ اللہ نے اونچا مقام ان کو دیا، ابلیس نے حسد کیا۔ وَأَمَّا فِي الْأَرْضِ فَحَسَدُ قَابِيلَ لِحَابِيلَ، اور زمین میں جو نافرمانی اللہ کی پہلی ہوئی وہ قابیل کا اپنے بھائی حابیل سے حسد کرنا۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے، اللہ نے تفصیل سے اس کا قصہ بیان کیا ہے کہ اللہ نے ایک کی قربانی قبول کی، دوسرے کی نہیں، تو جس کی قبول نہیں ہوئی وہ دشمن ہو گیا اور اس کو قتل کر دیا۔ معلوم ہے کہ حسد انسان کو ضرر پہنچانے تک لے جاتا ہے اور اس کا انجام ندامت ہوتا ہے۔ آدمی آخر میں نقصان پہنچا کے نادم ہی ہوتا ہے، کیونکہ اندر اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے۔ تو حسد کرنے والا باہر کسی کو جلائے نہ جلائے، وہ اندر اپنے آپ کو ہمیشہ جلاتا رہتا ہے اور جلتا رہتا ہے، وہ کبھی سکون کی زندگی نہیں سوتا ہے۔ جس سے حسد کر رہا ہے وہ کھا پی کے سکون سے سو جاتا ہے، لیکن یہ اس کے زوال کی چاہت میں اور اس کی ترقی کو دیکھ کے حسد کرتے کرتے اپنی نیند خراب کر لیتا ہے۔ حسد انسان کے لیے دنیا کی گویا کہ جہنم ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ اس کی بجائے خیر خواہی کرے اور اللہ سے مانگنے والا بنے، یہ علاج ہے۔ وَلَا تَنَاجَشُوا، ملا علی قاری کہتے ہیں وَلَا تَنَاجَشُوا کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں النَّجْشُ هُوَ الزِّيَادَةُ فِي ثَمَنِ السِّلْعَةِ مِنْ غَيْرِ رَغْبَةٍ فِيهَا، کہتے ہیں نجس یہ ہے کہ ایک آدمی کسی چیز کی قیمت میں بڑھائے جبکہ اس کو خریدنے کی کوئی چاہت نہ ہو۔ کوئی آدمی بیچ رہا ہے کہ میں اتنے میں خریدوں گا، 100 روپے کی چیز ہے، 1000 کی چیز ہے، کہے تو 2000 کی چیز ہے، تو اس طرح سے بولی لگا کر اس کو بڑھائے اس کی قدر کو اور اس کی قیمت کو بڑھائے جبکہ وہ اس کو خریدنا نہ چاہتا ہو۔ من غیر رغبت فیہا لتخدیع المشتری وترغیبہ ونفع صاحبہا، وجہ اس کی کیا ہے، کیوں ایسا کر رہا ہے کہ اس چیز کو خریدنا تو نہیں چاہتا ہے لیکن اس کی قیمت بڑھا رہا ہے، کیوں؟ تاکہ وہ خریدنے والے کو دھوکہ دے اور اس کے دل میں اس چیز کی رغبت پیدا کرے کہ اتنی مہنگی چیزیں لوگ لینے کے لیے تیار ہیں، 1000 کی چیز 2000 میں لینا چاہتے ہیں، تو اس کے دل میں اس کی قدر پیدا ہو، رغبت پیدا ہو اور وہ دھوکہ کھا جائے اور جو بیچنے والا ہے اس کا فائدہ ہو جائے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کرائے کے ہوتے ہیں، جو کسی کے مارکیٹنگ ایجنٹ ہوتے ہیں، خود تو ان کو کچھ لینا نہیں ہوتا ہے لیکن لوگوں کو بتاتے فلاں چیز بہت اچھی ہے، یہ چیز زیادہ قیمت والی ہے، یا بعض اوقات جب بولی لگتی کسی چیز کی تو بڑی بولی بولتے ہیں، لینا نہیں ہوتا ہے، بس قیمت بڑھانے کے لیے بولتے ہیں۔ آپ نے اس سے منع کیا ہے، یہ نجش ہے۔ مرقات المفاتیح میں یہ بات انہوں نے کہی ہے، یہی بات شیخ محمد بن صالح ابن عثیمین نے بھی کہی ہے۔ ولا تباغضوا، ولا تباغض، یہ بھی دھوکے کی قسم ہے۔ نجش جو ہے مسلمان کو دھوکہ دینا اور اس کی کم فہمی کا فائدہ اٹھانا۔ ولا تباغضوا، آپس میں ایک دوسرے سے بغض، دل میں دشمنی، چھپی ہوئی دشمنی کہ آدمی موقع کی تلاش میں ہو کہ جیسے ہی موقع ملے گا میں اس کو نقصان پہنچاؤں گا، وہ انتظار میں رہے کہ اپنے جس سے اس کو ناراضگی، دشمنی، نفرت ہے، اس کو اس کی کمزوری کی تلاش میں رہے اور اس کو نقصان پہنچانا چاہے۔ کہا ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض مت رکھو، عداوت مت رکھو، دشمنی مت رکھو، کینہ کپٹ مت رکھو۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں قولہ لا تباغضوا ای لا تتعاطوا اسباب البغض لان البغض لا يكتسب ابتداء، کہتے ایسے سارے کاموں سے بچو جن میں آپس میں تمہارے درمیان دشمنی پیدا ہو جائے، ایک دوسرے کے دل میں بغض پیدا ہو جائے، نفرت پیدا ہو جائے اور کینہ کپٹ پیدا ہو جائے، کیونکہ بغض اپنے آپ پیدا نہیں ہوتا ہے، خواہ مخواہ کسی سے بغض نہیں ہوتا جب تک کہ کچھ جھڑپ دونوں میں نہیں ہوتی ہے۔ تو ایسا کچھ مت کرو، اس کا مذاق اڑا دینا، اس کو طنز طعنہ کرنا، اس کی اچھی چیز کو بھی چھوٹا کر کے دکھانا اور اپنی چیز کو اس پر فوقیت دینا وغیرہ وغیرہ، بہت ساری چیزیں ہیں جن میں نادانی سے ایک انسان دوسروں کو اپنا دشمن بنا لیتا ہے یا وہ خود بھی اس کی کسی چیز پر اس سے دشمنی مول لیتا ہے۔ تو کہا کہ ایسے کوئی کام مت کرو جن سے آپس میں تمہارے درمیان دشمنی جنم لے، تو ایسے تمام اسباب سے بچو۔
ولا تدابرو، آپس میں ایک دوسرے کو پیٹھ مت دکھاؤ۔ ملا علی قاری کہتے ہیں مرقات میں، ای لا تقاطعو، لا تقاطعو یعنی ایک دوسرے سے رشتے ناطے تعلقات کاٹو مت۔ کہتے ہیں ولا تولوا ظہورکم عن اخوانکم، اپنے بھائیوں کو پیٹھ نہ دکھاؤ، پیٹھ پھیر کے تم ان سے اعراض نہ کرو۔ ولا تعرضوا عنہم، اور ان سے اعراض مت کرو۔ مأخوذ من الدبر، دبر پیٹھ کو کہتے ہیں، پیٹھ کا نچلا حصہ اس کو کہتے ہیں دبر، جانور کا جو بالکل پچھلا حصہ ہوتا ہے اس کو دبر کہتے ہیں۔ کہتے ہیں مأخوذ من الدبر لأن كل من المتقاطعین یولی دبرہ صاحبہ، کہتے ہیں اس لیے کہ ہر آدمی جو اپنے بھائی سے تعلقات منقطع کرتا ہے وہ اس کو پیٹھ دکھا کے گویا کہ اس سے اعراض کرتا ہے۔ تو لوگوں سے رشتے توڑو مت، رشتے باقی رکھو۔ ذرا ذرا سی بات پر آدمی فلاں کے ولیمے میں گیا، مجھے بیٹھنے کے لیے کرسی نہیں دی، بس کرسی نہیں ملی، کیا اس کو اتنا دل دکھا اس کا کہ وہاں سے چلا آیا اور اس کے بعد بات ہی بند کر دی۔ بعض اوقات ایک چھوٹی سی بات پر کوئی کسی سے کوئی ایسی ہلکی پھلکی بات کہہ دیتا ہے، ماشاء اللہ کوئی نئے کپڑے پہن کے گیا، ماشاء اللہ آپ تو آج بہت اچھے دکھ رہے ہیں، تو کیا میں ہمیشہ اچھا نہیں دکھتا ہوں؟ برا مان لیا اس کو، یعنی ایسا بول دیا، میرا مذاق اڑا دیا 10 آدمیوں کے بیچ، برا لگ گیا اس کو۔ تو آدمی اتنا کانچ کا برتن نہ بنے کہ ذرا ذرا سی بات پر اس کو لوگوں کی بات بری لگتی ہے اور وہ دل میں ان کے خلاف دشمنی پال لیتا ہے۔ ایسا نہ کرے، اور چھوٹی چھوٹی بات پر تعلقات توڑے نہیں، بلکہ تعلقات مضبوط بنانے کی اس کی اپنی چاہت ہونا چاہیے۔ ایک دوسرے کے ساتھ اکرام و احسان کے ذریعے سے وہ تعلقات بہتر بنائیں۔ ولا یبع بعضکم علی بیع بعض، اور ایسا بھی نہ ہو کہ تم میں سے ایک شخص دوسرے کی بیع پر خود بیع کرے۔ شیخ محمد ابن صالح ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں مثال ذالک رأیت رجلا باع علی آخر سلعة بعشرہ، اس کی مثال سمجھ لو، کہتے ہیں کہ تم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اس نے دوسرے کو باع علی آخر سلعة بعشرہ، اس نے 10 درہم دینار یا 10 روپے میں اس نے ایک چیز اس کو بیچی۔ فأتیت الی المشتری، تو تم خریدنے والے کے پاس آئیں، وقلت انا اعطیک مثلها بتسعہ، اور خریدنے والے کے پاس آ کر تم اس سے کہنے لگے کہ میں تم کو یہی چیز 9 میں دیتا ہوں، وہ 10 میں تم کو دے رہا ہے، میں 9 میں دیتا ہوں، مجھ سے خریدو۔ او اعطیک خیرا منها بعشرہ، یا تم یہ کہو کہ 10 میں اس سے اچھی چیز میں تم کو دے سکتا ہوں، 10 میں کوئی چیز ہے اس سے اعلیٰ چیز میں تم کو 10 میں دے سکتا ہوں۔ فہذا بیع علی بیع اخیہ وہو حرام، فرماتے ہیں کہ یہ اپنے بھائی کی بیع پر بیع کرنا ہے اور یہ حرام ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ تجارت کر رہا ہے، معاملہ کر رہا ہے، تم بیچ میں جا کر اس سے توڑ کے اپنا معاملہ اس سے کرو تو یہ چیز جائز نہیں ہے۔ بعض روایتوں میں اسی طرح کی چیز نکاح اور پیغام کے بارے میں بھی آئی ہے کہ کسی کا پیغام کسی کو گیا اور ان کی بات چل رہی، درمیان میں جا کے کہ اس سے رشتہ توڑ دو، میرے بیٹے سے کرو، تو اس طرح کی جو چیز ہے یہ بھی ممنوع ہے۔ یا اپنے سلسلے میں کہے کہ میں تیار ہوں اور اس سے توڑ دو، وہ اچھا نہیں، میں بہت اچھا ہوں، وہ کم کماتا ہے میں زیادہ کماتا ہوں، تو اس طرح کی جو چیز ہوتی ہے رشتے کے تعلق سے ہو یا بیع کے معاملات میں ہو، تو ظاہر بات ہے اس کے نتیجے میں آپس میں نفرت پیدا ہوگی جب اس کو معلوم ہوگا کہ میری ڈیل چل رہی تھی اور اس نے درمیان میں میرا معاملہ خراب کر دیا، میرا رشتہ چل رہا تھا اور اس نے درمیان میں معاملہ خراب کر دیا، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپس میں دشمنی پیدا ہوگی۔ گویا کہ یہ پچھلی بات میں جو آپس میں ایک دوسرے سے یعنی بغض پیدا کرنا، اس کے اسباب بیان کیے جا رہے ہیں، یہ بھی ان اسباب میں سے جن سے آپس میں بغض پیدا ہوتا ہے۔ شرح الاربعین میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بات کہی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا أَيْ صِيرُوا مِثْلَ الْإِخْوَانِ، یہاں پر عباد اللہ منادا ہے، یعنی اے اللہ کے بندو آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن جاؤ، تم اللہ کے بندے ہو، اللہ کے بندے اللہ کے غلام ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے پر فخر نہیں کرتے ہیں، بندگی میں آپس میں ایک دوسرے پر تفوق نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپس میں تواضع اور ایک دوسرے سے مل جل کے رہنے کا مزاج ہونا چاہیے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا،
رحمان کے بندوں کی شان تو یہ ہے کہ اللہ کی عظمت کا احساس ان کے دلوں میں جب ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پر چلتے ہیں تو گھمنڈ سے نہیں بلکہ تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، ہیوملٹی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے الجھ پڑتے ہیں، بحث و مباحثہ کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا سلاما، وہ سلامتی کی بات کہتے ہیں، چاہے قول سلام ہو السلام علیکم، یا پھر ایسی بات ہو جس میں سلامتی ہو، جو بد اخلاقی سے پاک ہو، جو بدتمیزی سے پاک ہو۔ تو رحمان کے بندے تو ایسے ہوتے ہیں، مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندو تم صحیح معنوں میں ایک دوسرے کے بھائی بن جاؤ۔ شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْإِخْوَانَ يُحِبُّ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، فرماتے ہیں کہ بھائیوں کی یہ شان ہوتی ہے اور ان کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ہر بھائی اپنے بھائی کے لیے، ہر شخص اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کر۔ تیرے ساتھ کوئی حسد نہ کرے، چال بازی نہ کرے، تجھ کو دھوکہ نہ دے، تجھ پر سبقت لے جا کر تجھے نقصان میں نہ ڈالے، تیرے حق تجھ سے چھینے نہیں، تیری اپرچونٹیز، تیرے مواقع تجھ سے چھینے نہیں۔ اگر تو یہ پسند کرتا ہے، تجھ کو اپنے بھائی کے ساتھ بھی یہی سلوک کرنا چاہیے، تو اس کا خیر خواہ ہو، اس لیے کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، دین دھوکہ دینے اور اس سے چھیننے کا نام نہیں ہے۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اے اللہ کے بندو تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن جاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا المسلم اخو المسلم، یعنی آپ نے فرمایا اللہ کے بندو آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن جاؤ۔ پھر کہا واقعی دیکھا جائے تو ایک مسلمان واقعی ایک مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ یہاں بھائی کی توضیح کی جا رہی ہے، یہ نہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کے مثلا رشتہ داری والے ہی بھائی، بلکہ بھائی ہونے کا تعلق کس بنیاد پر سب سے قوی ہے؟ وہ اسلامی اخوت ہے، اسلامی بھائی چارگی ہے، اسلامی تعلق سب سے قوی تعلق ہے، ایمان اور دین کا تعلق سب سے بڑا ہے۔ تو ایک مسلمان چاہے وہ غریب ہو، امیر ہو، گورا ہو، کالا ہو، امریکہ کا ہو، افریقہ کا ہو، چائنا کا ہو یا کہیں اور کا ہو، وہ مسلمان دوسرے مسلمان کا چاہے اس سے ہزاروں میل دور ہو، وہ اس کا بھائی ہے، وہ اس کا بھائی ہے۔ المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ یہ سورہ الحجرات آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو ان دونوں چیزوں سے، ایک حدیث ایک آیت، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی تعلیم اسلام کی ہے کہ آج عالمی سطح پر آپ دیکھیں گورے کالے کا جو فرق ہے آج دنیا میں مٹنے کو تیار نہیں ہے۔ کتنا مشکل ہو رہا ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو کالے رنگ کے ہیں، اور ایسے ملکوں میں جہاں گورے رہتے ہیں کہیں نہ کہیں سماج میں ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو ان کے ساتھ میں بدسلوکی کر کے ان کے ساتھ ظلم و ستم کا معاملہ کرتے ہیں، یا کم از کم ان کے ساتھ حقارت کا معاملہ کرتے ہیں، تحقیر کا معاملہ کرتے ہیں۔ لیکن اسلام آپ دیکھیے کتنا اعلیٰ دین ہے کہ اسلام میں 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم اور عملی سطح پر اس بات کو نافذ کر دیا کہ گورے کالے کا، عرب عجم کا کوئی بھید بھاؤ اسلام میں نہیں ہے، کوئی بھید بھاؤ اسلام میں نہیں ہے۔ اسی لیے مسجد نبوی کے مؤذن جب بنے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے مؤذن کون ہے؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حبشی کالا انسان۔ تو یہ شرف ان کو نصیب ہوا، اور اسلام میں اس کو مٹا دیا گیا، اس کو ختم کر دیا گیا۔ آج بھی آپ جائیں، حرم کے اندر جائیں، گورا کالا کوئی کسی کے ساتھ کوئی تمیز کا معاملہ نہیں کہ تمہاری الگ قطار ہے، تم نہیں آ سکتے، درمیان میں نہیں آ سکتے۔ بیچارے الٹا وہ لوگ ہی آ کے دوسروں سے راستہ بنا کے طواف کر کے نکل جاتے ہیں۔ تو اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ جب آدمی واقعی کچھ ملکوں میں دیکھتا ہے کہ آج بھی وہ ہو رہا ہے، تب اس کی سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام میں تو کبھی ہم نے سوچا تک نہیں۔ ایک صف میں بازو لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، گورا ہے، کالا ہے، چینی، جاپانی، بنگلہ دیش، انڈیا اور نہ جانے کتنے ملکوں کے لوگ، کوئی تفریق نہیں، بلکہ کبھی تو امام بھی ان میں سے آگے بڑھ جاتا ہے، اور کوئی احساس کسی کو نہیں کہ اس کو کیسے آگے کر دیا ہے۔ تو یہ جو نعمت ہے یہ اسلام کی نعمت ہے۔
انما المؤمنون اخوۃ، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اسلام جیسا دین دیا، اس سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہو سکتی ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ، ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ لا یظلمہ ولا یخذلہ، دو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، کہا کہ نہ خود یہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ خود اپنے بھائی پر ظلم کرتا ہے، نہ مظلوم اس کو دوسروں کے ہاتھوں میں چھوڑتا ہے، دوسروں کے لیے چھوڑ دیتا ہے کہ اس کو ظلم کریں، خود بھی ظلم نہیں کرتا، اس پر ظلم ہونے بھی نہیں دیتا، اس کی مدد کرتا ہے۔ شیخ صالح علیہ شیخ کہتے ہیں ولا یخذلہ الخذلان ترک الاعانۃ والنصرہ۔ لا یخذلہ کا مطلب کیا ہے؟ خذلان کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں الخذلان ترک الاعانۃ والنصرہ۔ شرح الاربعین میں کہتے ہیں خذلان کے معنی مدد اور نصرت کے، اعانت اور نصرت کے چھوڑ دینے کا نام ہے۔ وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد نہ کریں، چھوڑ دیا اس نے، اس کو مظلوم بے سہارا اس کو چھوڑ دیا۔ مسلمان ایسا نہیں ہوتا ہے کہ بے یار و مددگار کسی مسلمان کو چھوڑ دے۔ شیخ عبد الکریم الخضیر کہتے ہیں لا یخذلہ بل ینتصر لہ، وہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ نہیں دیتا ہے، پریشان حال مظلوم چھوڑ نہیں دیتا ہے، بلکہ اس کی مدد کرتا ہے۔ وفی بعض روایات لا ولا یسلمہ، فرماتے ہیں کہ بعض روایات میں ولا یسلمہ کا لفظ بھی آیا ہے، یعنی یترکہ بید من یؤذیہ، وہ کسی ایسے انسان کے، ایسی طاقتوں کے ہاتھ میں مسلمان کو چھوڑ نہیں دیتا ہے کہ وہ اس کے اوپر ظلم کریں، اس کو ستائیں، اس کو تکلیف دیں، اس کو اذیت پہنچائیں۔ معلوم یہ ہوا کہ مسلمان پر خود بھی ظلم نہیں کرتا ہے، اور مظلوم اگر دوسرا مسلمان ہو تو اس کی مظلومیت میں اس کا سہارا بنتا ہے، اس کی اعانت کرتا ہے، اس کی نصرت کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اس کو بے یار و مددگار بے سہارا یوں ہی چھوڑ نہیں دیتا ہے۔ ولا یکذبہ، اور اس سے جھوٹ نہیں بولتا۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ولا یکذبہ ای لا یخبرہ بالکذب، الکذب القولی او الفعلی، مسلمان سے جھوٹ نہیں بولتا ہے، نہ اپنی زبان سے، نہ اپنے اشاروں سے، یا کسی اپنے عمل سے، یعنی کسی بھی طرح سے اس کے ساتھ جھوٹ کا معاملہ نہیں کرتا ہے، اس کو دھوکہ نہیں دیتا، حقائق کے برخلاف اس کو خبر نہیں دیتا ہے، بلکہ سچائی کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں کرتا۔ فعلی کیسے؟ مثلا ایک جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ گئے بازار میں، تو ایک جو ہے اناج کا ڈھیر لگا ہوا تھا، آپ نے اس میں ہاتھ ڈالا اور ہاتھ نکالا، دیکھا گیلا ہے اناج نیچے سے اور اوپر سوکھا سوکھا۔ آپ نے کہا یا صاحب الطعام، اے اناج بیچنے والی، یہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول ذرا سی بوندا باندی ہو گئی تھی تو اوپر تھوڑا سا اناج گیلا ہو گیا تو میں نے اوپر سے سوکھا ڈال دیا۔ آپ نے فرمایا من غشنا فلیس منا، من غش فلیس منا، مختلف الفاظ سے روایت آئی۔ آپ نے فرمایا کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ ایسا دکھا رہا ہے جیسے یہ پورا کا پورا جو ہے یہ سوکھا اناج ہے، گیلا نہیں ہے، لیکن یہ سچ ہے نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ اپنے حال سے کسی چیز کو ظاہر کرنا ہے جبکہ وہ حقیقت کے برخلاف ہے۔ تو چاہے قول سے جھوٹ بولنا ہو یا اپنے عمل سے، طرز عمل سے جھوٹ بولنا ہو، دونوں چیزیں مسلمان کے ساتھ جھوٹ کا معاملہ نہیں کرتا ہے۔ بعض علماء نے کہا، شیخ صالح علیہ شیخ کہتے ہیں یہاں لا یکذبہ کے معنی میں ہے، اس کی تکذیب نہیں کرتا ہے، کہ ایک مسلمان کوئی نہیں بولتا تو جھوٹا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، تو مسلمان کو جھٹلاتا نہیں ہے، اس پر جھوٹ کی تہمت نہیں لگاتا ہے۔ تو یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں، لیکن ظاہر معنی یہی ہے کہ ولا یکذبہ، اس کے ساتھ جھوٹ کا معاملہ نہیں کرتا، اس کو جھوٹی خبر نہیں دیتا۔ ولا یحقرہ، ولا یحقرہ، اس کے ساتھ تحقیر کا سلوک نہیں کرتا ہے، اس کو اپنے دل میں حقیر نہیں جانتا، یہ گھٹیا ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، یہ چھوٹی برادری کا ہے، یہ چھوٹی برادری کا ہے، چھوٹے خاندان کا ہے، غریب خاندان کا ہے، کالا ہے، بدصورت ہے، پیسہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جاب اس کا ایک دم چھوٹا ہے، میں ہائر لیول کا ہوں۔ ولا یحقرہ، بلکہ کبھی دینداری کی وجہ سے میں تہجد گزار ہوں، یہ فرائض والا ہے، صرف میں علم والا ہوں، اس کو تو ابھی تک پڑھنا بھی نہیں آتا ہے، کبھی علم کی بنیاد پر، کبھی مال کی بنیاد پر، کبھی حسن کی بنیاد پر، کبھی نسب کی بنیاد پر، کبھی کسی اور بنیاد پر، لا یحقرہ، اس کو حقیر نہیں سمجھتا ہے،
بہت ممکن ہے ایک آدمی آپ سے بظاہر چھوٹا ہو لیکن اس کی دعائیں ایسی ہوں کہ وہ آپ سے اوپر چلا جائے، اس کی دل میں اخلاص اتنا زیادہ ہو کہ اس کی چھوٹی نیکی پر بھی اللہ اس کو جنت میں آپ سے اونچا مقام دے دے، کیونکہ انسان کے اندر کیا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم۔ تو نیکیاں جو ہوتی ہیں بظاہر بعض اوقات نیکیاں چھوٹی دکھائی دیتی ہیں، ایک آدمی 1000 روپے خرچ کر رہا ہے لیکن یوں ہی خرچ کر رہا ہے عادتاً، اور ایک آدمی اس کے پاس بہت زیادہ ہے، کروڑوں سے ہے، اور ایک آدمی کے پاس 50 روپے 100 روپے ہیں اور وہ اپنا کھانا بچا کے اپنے کھانے کو ترک کر کے کسی غریب کو کھلا رہا ہے اور اس کے دل میں کہ اللہ میری نجات اسی پر ہو جائے، تو یہ جو کیفیات ہیں وہ آپ کو نہیں دکھائی دے رہی، آپ کو صرف رقم دکھ رہی ہے۔ تو کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کوئی چھوٹا نہیں ہوتا ہے، چھوٹا ہو جو قیامت کے دن چھوٹا ہو جائے گا، چھوٹا وہ ہے جو اللہ کی نگاہ میں چھوٹا ہو، ورنہ آج دنیا میں ہم کسی کو چھوٹا کسی کو بڑا بنائے ہوئے ہیں۔ قیامت کے دن یوم تبلی السرائر، جب سارے بھید قیامت کے دن کھولے جائیں گے، لہٰذا اپنے بارے میں ڈرتے رہنا چاہیے، دوسروں کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے، یہ مسلمان کو کرنا چاہیے۔ اس کے بارے میں ہمارے پاس برا ہونے کا گمان ہے، اپنے بارے میں برا ہونے کا یقین ہے، کیونکہ ہم دل سے لے کے عمل کی سطح پر اپنے گواہ خود ہیں کہ ہمارے اندر کتنی کوتاہیاں کمی ہیں۔ تو دلیل ہمارے پاس ہے، اس کی دلیل ہمارے پاس نہیں کہ اس کے اندر کیا کمیاں ہیں، محض گمان ہے، محض گمان ہے۔ تو یقین ہمیشہ گمان پر غالب رہتا ہے۔ شیخ عبد الکریم الخضیر کہتے ہیں ولا يحقره سواء كان عنده شيء من النقص في البدن او في الرأي او في المال، اپنے مسلمان بھائی کو حقیر نہ سمجھے، مسلمان حقیر نہیں سمجھتا، چاہے اس کے اندر کوئی کمی واقعی ہو، اس کے بدن میں، اس کی رائے میں، سوچ سمجھ میں، اس کے رائے میں، یا اس کے مال میں، مالی اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے یا بدن کے اعتبار سے کوئی کمی ہو بھی تو تحقیر اس کی نہیں کرے۔ کسی کے پاس کچھ کم ہونا اس کو حقیر نہیں بناتا ہے۔ بعض اوقات ظاہری طور پر آدمی کچھ چیزوں میں کم ہوتا ہے لیکن وہ اللہ کے ہاں اونچا مقام اس کا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک توڑنے کے لیے پیڑ پر چڑھے، تو صحابہ ان کی چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں، دبلے پتلے تھے ایک دم اور قد بھی بہت کم تھا، تو ان کی دبلی پتلی پنڈلیاں دیکھ کے ہنسنے لگے۔ ہنسنا حقارت کے طور پر نہیں تھا، اسی تھا جسے آپس میں دوست ایک دوسرے پر ہنس دیتے ہیں کسی بات پر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو تم ان پنڈلیوں پر ہنس رہے ہو، اللہ کی قسم ان کا وزن اللہ کے ہاں اللہ کی میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے۔ تو بعض اوقات ایک سیدھا سادہ آدمی ہوتا ہے، آپ کے نزدیک وہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ کیا ہے آپ کو کیا معلوم ہے، لہٰذا کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير الى صدره 3 مرات، آپ نے فرمایا تقوی یہاں ہوتا ہے، یہاں ہوتا ہے تقوی، یہاں ہوتا ہے۔ تو آپ نے 3 مرتبہ اس طرح سے کہا یا 3 مرتبہ اشارہ کیا، 3 مرتبہ آپ نے کہا کہ تقوی یہاں ہوتا ہے، تو معلوم ہوا کہ تقوی سینے میں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، سورۃ الحج آیت نمبر 32 میں اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے شعائر کی تعظیم کرے، حرم کی تعظیم کر رہا ہے، صفا مروہ کی تعظیم کر رہا ہے، قرآن کی تعظیم کر رہا ہے، جو چیزیں اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، دین کی پہچان ہیں، شعیرہ علامہ کو کہتے ہیں، تو جو اللہ کی شعائر کی تعظیم کرے تو فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے، یہ دلوں کے تقوی کے سبب ہے۔ معلوم ہے کہ تقوی کو اللہ نے کہاں سے جوڑا؟ دلوں سے۔ تقوی القلوب، دلوں کے تقوی سے یہ چیز ہوتی ہے کہ آدمی دین کی چیزوں کی تعظیم کرتا ہے، اور تعظیم کرنا چاہیے انسان کو، بے حرمتی نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کو آدمی پڑھ کے یوں ہی نعوذ باللہ ڈال دے کہیں بھی، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کو ادب سے اٹھانا چاہیے، ادب سے رکھنا چاہیے۔ دینی معاملات میں دینی کتابوں کی تعظیم ہونا چاہیے، دینی مجالس کی تعظیم، علماء کی تعظیم، بہت ساری چیزیں ہیں، تعظیم ہونا چاہیے۔ تو کہا کہ دلوں کی تقوی کا نتیجہ ہے کہ انسان اسلامی شعائر کی تعظیم کرے۔ ابن حجر الہیتمی کہتے ہیں الفتح المبین بشرح الاربعین میں التقوی وہی اجتناب عذاب اللہ تعالی بفعل المأمور وترک المحظور، ہا ہونا ویشیر بیدیہ الی صدرہ 3 مرات، کہ تقوی
جو تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے عذاب کے خوف سے، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کے حکم کو پورا کرنا اور اللہ کے منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آپ نے اس طرح سے سینے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ تقویٰ یہاں ہوتا ہے، یعنی جو جذبات انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں کہ ایک انسان اللہ کا خوف، اللہ کی ناراضگی کا خوف، آخرت میں اللہ کے عذاب اور دنیا میں اللہ کے عذاب کے خوف سے ایک انسان اللہ کا حکم پورا کرتا ہے، برائیوں سے بچتا ہے، تو تقویٰ اس کو کہتے ہیں ای محل مادتها من الخوف الحامل علیہا القلب الذی ہوا عند الصدر۔ کہتے یہ جو چیز ہے کہ ایک انسان اللہ سے ڈر کے اللہ کے حکموں کو پورا کرے اور اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچے، اس کی اصل جڑ کہاں ہے؟ اس کی ساری اصل جڑ یہاں ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کا خوف ہی وہ چیز ہے جو ایک انسان کو حسد سے، بغض و عداوت سے، دھوکہ دینے سے، جھوٹ بولنے سے، مسلمان پر ظلم کرنے سے، ستانے سے ایک انسان کو روکے رکھتا ہے۔ اخیر میں ساری باتیں بتا کے آپ نے کیا کہا؟ تقویٰ یہاں ہوتا ہے۔ معلوم ہے کہ اگر تقویٰ زندگی میں آ جائے تو انسان کی زندگی سے ساری خرافات اور یہ سارے شرور اور یہ ساری بلائیں نکل سکتی ہیں۔ اصل چیز تقویٰ ہے۔ کہا کہ تقویٰ یہاں ہوتا ہے، اور آپ نے فرمایا بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ۔ ایک آدمی کے لیے شریر ہونے کے لیے یا اس کے شر کے لیے، اس کے ناکام ہونے کے لیے، اس کے شر میں مبتلا ہونے کے لیے، وہ شر میں مبتلا ہے، اس کی علامت کیا ہے اور اس کے اللہ کے ہاں سے اس کو عذاب آ سکتا ہے، اس کی علامت یا اس کا سبب کیا ہے؟ آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ 50 بھلائیاں تیرے اندر ہیں، دین پہ عمل کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، دین سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، بہت کچھ تیرے اندر ہے، لیکن تو سب کو حقیر سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے۔ یہاں سے مصیبت شروع ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو مان لیجیے تہجد کے لیے اٹھے اور دیکھا کہ ساری دنیا سو رہی ہے، اپنے آپ کو افضل سمجھے، کیا لوگ ہیں یہ، دنیا میں کیا حالات چل رہے ہیں، اور دیکھو ابھی تک تہجد نہیں پڑھ رہے ہیں لوگ، کیسے برے لوگ ہیں، حقیر ہے، میں دیکھو کتنا اچھا ہوں۔ سویا ہوا تجھ سے اچھا ہے، سویا ہوا تجھ سے اچھا ہے، کیونکہ تہجد فرض نہیں ہے، نفل ہے، لیکن لوگوں کو حقیر سمجھنا یہ گناہ ہے۔ تو نیکی کر کے گناہ کر رہا ہے، وہ بیچارہ کم سے کم سویا ہوا ہے، وہ کسی کو حقیر تو نہیں سمجھ رہا، بلکہ اٹھنے کے بعد سوچتا آپ بہت اچھے ہیں، میں دیکھو ہم جیسے نالائق نکمے لوگ ہیں، ہم سے نہیں ہوتا تہجد، آپ کتنے اچھے انسان ہیں۔ یہ اچھا ہے جو کسی کو اپنے سے اچھا سمجھ رہا ہے، دیندار کو اچھا سمجھتا ہے، وہ زیادہ اچھا ہے، لیکن تو تہجد پڑھ کے بھی برا ہے۔ تو ایسی نیکی کس کام کی جو ایک انسان کو گناہگار بنا دے؟ یہ نیکی میں برائی نہیں ہے، تیری سوچ میں برائی ہے کہ نیکی کر کے تو اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتا ہے۔ تو کہا کہ ایک آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ اور شروعات کہاں سے؟ آپ دیکھیے ابلیس نے کیا کہا تھا، ساری مصیبت کی جڑ وہیں سے ہے۔ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، حقیر سمجھا آدم علیہ السلام۔ ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، دیکھا بھی ہے اس کو جس کو مجھ پہ تو نے فضیلت دے رکھی ہے، یہ انداز ہے بولنے کا۔ ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، اس کو مجھ پہ فضیلت دی، دیکھا بھی ہے اس کو۔ تو نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کے فیصلے کے خلاف حقیر سمجھ رہا ہے آدم علیہ السلام کو، یعنی اللہ کی تفضیل کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اتنا اپنی بڑائی اس کے اندر چھائی ہوئی تھی اس کے اوپر کہ اللہ کی فضیلت کو بھی اس نے نظر انداز کر دیا۔ تو تکبر یہ چیز ہے، تو تحقیر تکبر کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اسی لیے شیخ عبد المحسن العباد حفظ اللہ فرماتے ہیں ای لو لم یحصل له من الشر غیر ان یحقر اخاہ المسلم لکان کافیا، کوئی اور برائی وہ نہ بھی کریں، بس اتنی ہی برائی کر لیں کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھتا ہے، یہ بھی اس کے برا ہونے کے لیے کافی، اتنا ہی شر اس کی ہلاکت کے لیے کافی ہے۔ والاحتقار نتیجۃ للاستکبار ونتیجۃ للترفع والتعالی، فرماتے ہیں بہت اچھا جملہ ہے، کہتے ہیں والاحتقار نتیجۃ للاستکبار، کہتے ہیں لوگوں کو حقیر سمجھنا یہ نتیجہ ہے اپنے کو بڑا سمجھنے کا، گھمنڈ کا نتیجہ ہے یہ، اور گھمنڈ
تکبر وہی بیماری ہے جو ابلیس کی تھی. ابا واستکبر وکان من الکافرین، اللہ کے حکم کا انکار کر دیا سجدہ کرنے سے اور گھمنڈ میں آ گیا، تکبر کرنے لگا، اور وکان من الکافرین، وہ کافروں ہی میں سے تھا. اور بعض نے کہا سارا من الکافرین مانا ہے کہ کافروں میں سے ہو گیا انکار کر کے. تو کہتے ہیں والاحتقار نتیجۃ الاستکبار ونتیجۃ للترفع والتعالی، اپنے آپ کو بہت اعلیٰ سمجھنے کا نتیجہ ہوتا ہے دوسروں کو گھٹیا سمجھنا. اللہ تعالیٰ نے اگر ہم کو کوئی خوبی دی ہے، علم و عمل کی یا مال و دولت کی یا حسن و زینت کی، تو یہ جتنی نعمتیں ہیں ان کو اگر اپنا کمال سمجھا جائے تو گھمنڈ پیدا ہوتا ہے، اور اللہ کی عطا اور اپنی تقصیر کے ساتھ اس کو دیکھا جائے تو اس سے تواضع پیدا ہوتی ہے. اللہ نے دیا لیکن میں کتنا نالائق نکما ہوں، حق ادا نہیں کر پاتا اس کا، اللہ معاف کر، محاسبہ مت کر. یہ مزاج اگر آدمی کا ہو تو اس میں گھمنڈ پیدا نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ یہ کہنے لگے انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو سارے خزانے مجھ کو ملے ہیں یہ میرے نالج کے بیس پہ ملے ہیں، میرے علم کی بنیاد پر مجھ کو ملا ہے. یعنی اس کا ملنا بھی مجرد اللہ کی عطا نہیں بلکہ میرے کمال کی بنیاد پر اللہ نے مجھ کو دیا. مجھے کو کیوں چنا؟ اس لیے کہ میرے اندر خوبی ہے، میرے پاس نالج ہے. تو اپنا کمال جو ہے یہ ذہن پر اگر غالب ہو جائے تو آدمی دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے. تو کہتے ہیں بل علی الانسانی ان یوقر الکبیر ویرحم الصغیر ولا یحتقر احد من الناس. شیخ عبد المحسن العباد فرماتے ہیں کہ بلکہ انسان کو چاہیے کہ بڑوں کی توقیر کریں، ان کا احترام کریں، اور چھوٹوں پر رحم کریں. چھوٹوں کے ساتھ حقارت کا نہیں، رحمت کا معاملہ کریں. ولا یحتقر احد من الناس، لوگوں میں سے کسی کو بھی حقیر نہ سمجھیں. اخیر میں آپ نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ. مسلمان کی ہر، بعض ترجمے میں آدمی پڑھتا ہے مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال، اس کی عزت. حرام ہے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کا خون بلڈ ڈونیشن میں نہیں لے سکتے ہیں، حرام ہے، یا اس کا مال نہیں لے سکتے، مال حرام ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ مراد یہ ہے کہ مسلمان کی جان کو، اس کے مال کو، اس کی عزت کو ناحق نقصان پہنچانا حرام ہے. ناحق نقصان پہنچانا حرام ہے. ورنہ اگر کوئی مسلمان ہے، اس نے کوئی جرم کیا ہے، حکومت کی طرف سے اس کو سزا دی جائے گی. جو جلاد اس کے اوپر یعنی شرعی حکم نافذ کر رہا ہے، اس کو ضرر پہنچا رہا ہے، اس کو قتل کر رہا ہے قصاص میں، لیکن یہ ناحق نہیں ہے. اسی طرح سے اس کا مال ہے، اگر وہ زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو حاکم اس سے جبراً وصول کر سکتا ہے. اسی طرح سے اس کی عزت کا معاملہ ہے، اگر واقعی وہ فاسق ہے یا ایسا کوئی کام کر رہا ہے جس سے دوسروں کو ضرر ہو سکتا ہے. مثلاً آپ کے پاس کوئی آدمی آتا ہے اور پوچھتا ہے میں اپنی بیٹی کا رشتہ فلاں کو دے رہا ہوں، کیسا لڑکا ہے وہ؟ اور آپ جانتے ہیں کہ وہ شرابی ہے، جوا کھیلتا ہے، زنا کاری کرتا ہے اور ڈرگ ایڈکٹ ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ بہت اچھا لڑکا ہے. تو یہ جھوٹ کہا، آپ نے دھوکہ دیا مسلمان کو. آپ کو چاہیے کہ آپ بتائیں. ہاں چھوٹی موٹی چیزیں اگر کسی کی ہیں تو وہ ہنستا بہت ہے تو آپ اس کو بتانے کی ضرورت نہیں، خواہ اس کے ذہن میں آپ نے ڈال دیا کہ وہ سوچے کہ یہ بھی کوئی عیب کی چیز ہے. لیکن واقعی کوئی جرم ہے، ایسا ہے جس سے بچی کی زندگی خراب ہو سکتی ہے، تو آپ کا بتانا ضروری ہے. تو ہاں اگر اس نے توبہ کر لی ہو اور اب اچھی زندگی گزارے تو بتانے کی ضرورت نہیں. لیکن آج بھی وہ گناہ گار ہیں، تو اب یہ سوچیں کہ مسلمان کی عزت بچانا چاہیے، تو یہ وہ بات نہیں، جیسا کہ آگے بھی حدیث میں انشاءاللہ آئے گا. تو مسلمان کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت کو نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حرام، تمہارے خون اور تمہارے مال تم پر آپس میں حرام ہیں، یعنی ان کو نقصان پہنچانا حرام ہے. كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا وَفِي بَلَدِكُمْ هَذَا. اس مہینے ذوالحجہ کے مہینے کی حرمت کی طرح، اس دن کی حرمت کی طرح، اس مہینے کی حرمت کی طرح، عرفہ کا دن، اس مہینے کی حرمت ذوالحجہ، اور تمہارے اس شہر مکہ کی حرمت کی طرح. اِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، کب تک کے لیے ہے؟ قیامت تک کے لیے، جب تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے. ہمیشہ کے لیے چیز محترم ہے. ہمیشہ کے لیے یہ حرام ہے کہ مسلمان کی جان و مال اور اس کی عزت کو نقصان پہنچائے. امام البخاری نے کتاب الحج میں اس کو روایت کیا ہے.
حدیث نمبر 1741 پر، اور اسی طرح سے امام مسلم نے بھی القسامہ والمحاربین والقصاص والدیات میں اس کو روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث ہم نے مکمل کی، جس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جان، مال اور عزت کے تعلق سے یہ بتایا کہ ان کی رعایت اور ان کی حفاظت ضروری ہے۔ کسی مسلمان کے لیے روا نہیں، مناسب نہیں، جائز نہیں کہ ان کو نقصان پہنچائے، اور نہ یہ صحیح ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو اس طرح سے مصیبت میں چھوڑ دیں، جان و مال کے نقصان یا عزت کے نقصان میں چھوڑ دیں اور اس کی مدد نہ کریں۔ جس میں مدد کرنے میں یہ بھی آتا ہے کہ مثلا کسی مسلمان کی غیبت ہو رہی ہو، کسی مسلمان کی بے عزتی ہو رہی ہو، اس پر بہتان لگائی جا رہی ہو، اور آپ سن رہے ہیں آج ہمارا جو سماج ہے یہ بیمار ہو چکا ہے کہ کوئی بھی کسی کے خلاف جو ہے بے عزتی کے الفاظ کہے یا اس کی یعنی اس پر تہمتیں لگائے، سب سنتے میرا مسئلہ نہیں ہے میرا مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی اس بارے میں یعنی غلط بولنے والے کو چھپ نہیں بٹھاتا ہے۔ مجلسیں گھنٹوں گھنٹوں کی مجلسیں ہوتی ہیں لیکن کوئی کسی کو چھپ نہیں بٹھاتا ہے۔ تو یہ مصیبت ہے۔ میڈیا میں آپ دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو لوگوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، لیکن کوئی کسی مسلمان کے لیے سوچتا نہیں ہے کہ اس کی بھی کوئی عزت ہوگی۔ جب خود پہ بیتتی ہے تب جا کے سمجھ میں آتا ہے، تب لوگوں کی شکایت دلوں میں آتی ہے کہ میری کوئی مدد نہیں کرتا ہے۔ تو یہ چیز یاد رکھنے کی ہے کہ مسلمان کا مددگار ہوتا ہے، نہ خود اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 36۔ اس حدیث میں بنیادی طور پر دو باتیں ہیں جو گویا کہ پچھلی حدیث کا ایک دوسرا پہلو ہے، کہ پہلی حدیث میں بتایا گیا کہ مسلمان ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو نقصان نہ پہنچائے، نہ نقصان ہونے دے اس کا۔ اس حدیث میں بتایا گیا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی تکلیف کو دور کرے، اور پھر اخیر میں یہاں یعنی علم اور یعنی دینی مجالس کی بھی فضیلت یہاں ذکر کی گئی ہے، جو کہ ساری خیر کی جڑ ہے۔ آئیے حدیث کے الفاظ کیا ہیں دیکھتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواہ مسلم بہذا اللفظ۔ بہت پیاری حدیث ہے اور بہت ساری چیزیں اس میں ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث سے ہم کو خوشی ہونا چاہیے کہ ایک صحیح حدیث امام مسلم کی روایت کی ہوئی بالکل صحیح السند، جس میں اتنی ساری باتیں ہیں، ایک حدیث کا ہم تک پہنچنا اگر ہم دیکھیں کہ روات نے اپنی زندگی کس طرح سے ایک ایک حدیث کے لیے سفر کیے، اس کو محفوظ رکھا، کھانا پینا چھوڑ کے، راحت چھوڑ کے، بیماریاں نہ جانے کتنا کیا بیچ باج کے انہوں نے دین کا علم حاصل کیا، تب جا کے سمجھ میں آتا ہے کہ ایک حدیث کتنی قیمتی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو احادیث کی، قرآن و سنت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ نے فرمایا من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، جو انسان، جو شخص کسی مومن سے کوئی بھی مومن ہو، دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف ہلکی کر دے۔ بعض روایتوں میں نفسہ ہیں، بعض میں فرجہ ہے۔ علماء نے کہا، ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں دونوں میں فرق ہے۔ نفسہ یہ کہ اس میں تھوڑا ہلکا پن کر دے، فرجہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہٹا دے، اور تفریج یہ تنفیس سے اوپر کا مرتبہ ہے۔ یہ ابن رجب رحمہ اللہ نے اپنی شرح جامع العلوم والحکم میں کہا ہے۔
تو جو کسی مومن سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف ہلکی کر دے، تنفیس اس لیے اس کو بعد میں ہم اس کو دیکھتے ہیں، تو ہلکی کر دے، نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف اس کے لیے ہلکی کر دے گا۔ وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، جو آدمی کسی قرض میں ڈوبے ہوئے شخص کے لیے آسانی کر دے، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے ساتھ تیسیر کا معاملہ کرے گا، اس کے لیے آسانی پیدا کر دے گا۔ وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو کسی مسلمان کی کسی غلطی پر پردہ ڈال دے، کسی عیب پر پردہ ڈال دے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے اوپر پردہ ڈال دے گا، اس کی کمیوں پر، اس کے عیب پر پردہ ڈال دے گا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ بندے کی مدد پر ہوتا ہے جب تک کہ خود بندہ اپنے بھائی کی مدد پر ہو۔ ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو شخص علم کی چاہت میں، علم کی طلب میں کوئی راہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کی برکت سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ پھر وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، جب بھی کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اسے آپس میں ایک دوسرے کو سیکھتے سکھاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، ان پر رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس مقرب فرشتوں کے درمیان ان پر فخر کرتے ہوئے ان کا ذکر کرتا ہے، ان کا ذکر خیر کرتا ہے۔ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، ہاں جس کا عمل اسے پیچھے کر دے، اس کا نسب، اس کا اونچا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، کتنی ساری چیزیں ایک حدیث میں ہیں۔ من نفس عن، آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے جو جملے ہیں اس میں کیا معانی ہیں اور اس کے کیا احکام ہیں۔ من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، جو کسی مسلمان سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کر دے۔ تنفیس کے بارے میں علماء نے کہا کہ تنفیس کیا ہے، کہ گویا کہ ایک آدمی کسی تکلیف میں گھٹ رہا ہے اور دبوچا ہوا اس کو ہے اور سانس لینا اس کے لیے مشکل ہو گیا ہے، گویا کہ ایسی حالت ہے، تو اس کو اس میں سے نکال دینا کہ ایک آدمی سکھ کا سانس لے، تو اسی لیے اس کو تنفیس کہا جاتا ہے، کہ ایک آدمی جو الجھا ہوا ہے اور دبوچا گیا ہے پریشانی میں، اس کو ہلکا کر دینا کہ کم سے کم کچھ سانس تو لے سکے، وہ بریدنگ سپیس اس کو ملے، تو اس کو تنفیس کہا جاتا ہے۔ کیا ہوگا؟ نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف اس کے لیے ہلکی کر دے گا۔ قیامت کے دن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ کوئی آسان دن نہیں ہے، یوم عسیر اس کو قرآن میں کہا گیا، بڑا مشکل والا دن ہے وہ۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں والکرب هو الغم الذی یأخذ النفس، کہتے ہیں کہ کرب سے مراد وہ غم ہے جو انسان کو دبوچ لیتا ہے، انسان پر غالب آ جاتا ہے۔ فتح الباری میں بات انہوں نے کہی ہے۔ امام النووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَيَدْخُلُ فِي كَشْفِ الْكُرْبَةِ تَفْرِيجُهَا وَمَنْ أَزَالَهَا بِمَالِهِ أَوْ جَاهِهِ أَوْ مُسَاعَدَتِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَدْخُلُ فِيهِ مَنْ أَزَالَهَا بِإِشَارَتِهِ وَرَأْيِهِ وَدَلَالَتِهِ، کہتے ہیں کہ کشف قربہ، تکلیف کو ہٹانا اور اس کی تفریج کرنا، اس کو یعنی اس میں تنگی کو ہٹا کے اس میں وسعت پیدا کر دینا، آدمی کو اس سے باہر نکال لے آنا، کہتے ہیں یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس میں سب چیزیں داخل ہیں، جو اپنے مال سے کسی کی پریشانی دور کر دے، جو اپنے مقام اور اپنی جاہ، اپنا جس کو ہم کہیں گے انفلوئنس انگلش میں کہا جاتا ہے، اپنے اثر سے اس کو، کوئی آدمی پریشان ہے، آپ کا اثر ہے کسی علاقے میں، دبدبہ ہے، کوئی ستا رہا ہے اس کو، آپ نے اس سے کہا کیوں بھائی کیا ہے، کیوں تکلیف دے رہے ہو اس کو، اچھا بھلا آدمی پریشان کیوں کرے، کیوں مذاق اڑاتے ہو روزانہ، اس کو کیوں ستاتے ہو، آپ نے اپنے اثر سے اس کی تکلیف دور کر دی، آپ کا پاور ہے وہاں پر۔
او مساعدتی ہی، کوئی آدمی بوجھ نہیں اٹھا پا رہا ہے، آپ نے اس کو سپورٹ کیا، اس کا بوجھ اٹھا دیا، تکلیف دور کر دی، تو چاہے قول سے ہو، عمل سے ہو یا اثر سے ہو، اس کی تکلیف دور کر دینا سب اس میں آتا ہے۔ اور کہتے ہیں ظاہر یہ ہے کہ اس میں یعنی اشارے سے، رائے سے اور رہنمائی سے بھی اگر اس کی تکلیف دور کر دے، کوئی آدمی بھٹک رہا ہے، اس کو علاج کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، علاج ہی نہیں ہو رہا ہے، آپ جانتے ہیں اس بیماری کا علاج فلاں ڈاکٹر کے ذریعے اللہ تعالیٰ شفا اس کو دے سکتا ہے، یہ ڈاکٹر ایکسپرٹ ہے، آپ کہیں کہ دیکھیے فلاں فلاں ڈاکٹر کے پاس جاؤ، ممکن ہے اللہ تعالیٰ تم کو شفا دے، گیا وہ اور وہاں علاج کیا، اچھا ہو گیا۔ آپ نے اپنی رہنمائی کے ذریعے سے اس کی تکلیف دور کی، آپ نے خود دور نہیں کی، آپ نے اس کی رہنمائی کی، آپ نے اشارہ کیا۔ ایک آدمی کو کوئی کہیں جا رہا ہے، اس کو دروازے نہیں مل رہا، انٹری کہاں ہے، ایگزٹ کہاں ہے، آپ نے اس کو اشارے سے بتا دیے جا، وہ پریشان بھٹک رہا ہے، اس کو مل گیا کہ یہاں سے جانا ہے، راستہ یہاں سے ہے۔ تو اس طرح سے کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، تھوڑی تکلیف، بڑی تکلیف، پریشانی، مصیبت، ایک آدمی اپنے قول سے، اپنے اشارے سے، اپنی طاقت سے، اپنے اثر سے، اپنے مال سے کسی کی تکلیف دور کرتا ہے، سب اس میں شامل ہے۔ امام نووی نے بات شرح مسلم میں کہی ہے۔ یہاں پر یہ ہے کہ جو دنیا کی تکلیف میں اس کے لیے تنفیس اور تفریج کا معاملہ کرے گا، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے یہی معاملہ کرے گا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، بھلائی کا بدلہ بھلائی نہیں تو اور کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ الرحمن میں کہا ہے، آیت نمبر 60 میں، ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ھذا یرجع الی ان الجزاء من جنس العمل، یہ اس اصول کی طرف اشارہ ہے جس میں یہ متفقہ اصول ہے کہ جزا جنس العمل میں سے ہوتی، جیسا عمل ہوتا ہے اللہ کا بدلہ بھی ویسے ہی ہوتا ہے، چاہے وہ نیکی کا معاملہ ہو چاہے برائی کا معاملہ ہو، کہ جو دنیا میں ہلکا کرے گا اس کی تکلیف کو، اللہ آخرت میں اس کی تکلیف کو ہلکا کرے گا۔ جو دنیا میں ایسا کرے گا جیسے تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ کئی حدیثیں اس طرح سے، کتنی آیتیں ہیں کہ جو دنیا میں معاف کرے گا، اللہ نے کیا فرمایا، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ درگزر کا معاملہ کریں اور یعنی معاف کر دیں، درگزر کا معاملہ کریں۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ تم معاف کرو گے اللہ تم کو معاف کرے گا۔ جو دنیا میں تواضع اختیار کرے گا اللہ عزت دے گا اس کو۔ تو جو اس طرح کے کئی معاملات ہیں کہ جیسا عمل ہوتا ہے ویسی اللہ کی جزا ہوتی ہے۔ گناہ میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، گناہ میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک آدمی برائی کرتا ہے اس کا بدلہ بھی، جیسے مثلا ایک آدمی علم والا ہے اور حقدار سے، مستحق سے علم کو روک کے رکھے، رہنمائی نہ کرے، علم کو چھپا جائے، زبان روک کے رکھا، قیامت کے دن اس کی زبان میں، اس کے منہ میں آگ کی لگام ہوگی کہ اس نے علم کو چھپایا۔ تو دنیا میں چھپایا، زبان کو روکا، قیامت کے دن اس کو لگام لگائی جائے گی آگ کی۔ ایسے کئی جو ہے نیکیاں اور گناہ ہیں جن کی جزا ویسی ہوگی جیسا عمل تھا۔ وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو کسی قرض میں مبتلا شخص کے لیے تیسیر کا معاملہ کر دے، آسانی پیدا کر دے، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، جو آدمی قرض کے معاملے میں تنگی میں ہو تو اس کی وسعت پیدا ہونے تک کے لیے اس کو مہلت دینا چاہیے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صدقہ ہی کر دو، جو قرض اس پر تھا تمہارا وہ تم بطور صدقہ چھوڑ دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو واقعی اس کی فضیلت کیا ہے، اگر تم جانتے ہو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس سورۃ البقرہ آیت نمبر 280 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من انظر، میں تیزی سے اس لیے جا رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں مکمل ہو جائیں اور انشاءاللہ کوئی سمجھنے میں دقت اس میں نہیں ہے انشاءاللہ، لیکن نصوص سامنے آ جائیں اس سے متعلق۔ من انظر معسرا او وضع عنہ اظلہ اللہ فی ظلہ، جو آدمی کسی قرض میں پریشان، تنگی میں مبتلا شخص کے لیے مہلت دے یا اس کا قرض ہی ہٹا دے، مٹا دے، ختم کر دے، اظلہ اللہ فی ظلہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں اس کو جگہ دے گا۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے 3006 پر۔ دوسری حدیث میں آپ فرماتے من انظر معسرا او وضع لہ، جو آدمی کسی تنگ دست قرض مقروض شخص کے لیے مہلت دے یا اس سے قرض کو ہٹا دے، اظلہ اللہ یوم القیامت تحت ظل عرشہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں اس کو جگہ دے گا،
اس دن جس دن اللہ کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ اس نے اس کے لیے راحت کا انتظام کیا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اونچا شرف دے گا کہ یہ عرش کے سائے میں ہوگا۔ یہ 7 لوگوں کے علاوہ ہے۔ حدیث میں 7 لوگوں کا ذکر آیا ہے، سبعۃ فی یعنی 7 لوگ جو ہوں گے جو عرش کے سائے میں ہوں گے، یا بعض روایت میں سائے میں ہوں گے اللہ کے۔ بعض نے اس کو دونوں الگ الگ معنی لیے ہیں، بعض نے ایک کو دوسرے کے تابع کیا ہے۔ تو یہ قیامت کے دن جو ہے عرش کے سائے میں ہونے والوں میں سے ایک یہ بھی ہے۔ امام ترمذی اور احمد نے اس کو روایت کیا ہے، سے الجامع الصغیر حدیث نمبر 6107۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کان الرجل یداین الناس، ایک آدمی تھا جو لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا پچھلے دور میں۔ فکان یقول لفتاہ، جو وصولی کرنے کے لیے جاتے ہیں نوجوان اس کے، ان سے کہتا، اذا اتیت معسرا فتجاوز عنہ، اگر کوئی تنگ دست ہو، قرض لوٹانے کی استطاعت فی الوقت اس میں نہیں ہے، اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرنا، زور زبردستی اس سے وصول نہ کرنا۔ لعل اللہ ان یتجاوز عنا، اللہ سے امید ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ بھی درگزر کا معاملہ کرے، مواخذہ نہ کرے اپنے حق کے سلسلے میں۔ قال فلقی اللہ فتجاوز عنہ، فرماتے ہیں کہ جب اس کی اللہ سے ملاقات ہوئی موت کے بعد، تو اللہ نے اس کے ساتھ بھی درگزر کا معاملہ کر دیا۔ وہ اپنا حق بندوں سے لینے میں قرض نرمی برتتا تھا۔ اللہ کا بھی تو ہم پر حق ہے۔ اللہ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اس کا حکم مانیں، اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچیں۔ ہم سے بھی تو کوتاہی ہوتی ہے، ہم سے بھی تو چیزیں ٹلتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اگر ہمارا مواخذہ کرے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ تو جب ہم مخلوق کے ساتھ نرمی برتتے ہیں اپنے حقوق میں، تو اس کا لازمی اللہ کی طرف سے جزا اللہ کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی درگزر کا معاملہ کرتا ہے۔ اس حدیث سے اس معاملے میں یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ امام البخاری نے احادیث الانبیاء میں 3480 پر اس کو روایت کیا، اور اسی طرح سے امام مسلم نے بھی کتاب المساقات میں 1562 پر اس کو روایت کیا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اور ایک چیز، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈال دے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے عیب پر پردہ ڈال دے گا۔ ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ اب غلطیاں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک وہ غلطیاں جو ذاتی ہوں اور مخفی ہوں، دوسری وہ غلطیاں جو علانیہ ہوں اور دوسروں کے لیے بھی ہوں۔ تو یہاں اس غلطی کی بات ہو رہی ہے جو انفرادی ہو، مخفی ہو۔ ایک آدمی مثال کے طور پر کوئی غلطی اس کی آپ کے سامنے آ گئی، وہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اور وہ ایسی غلطی ہے جس کا کسی کو نقصان بھی نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو چھپا جائیں، ہو سکتا ہے وہ کل کو توبہ کرے، ہو سکتا ہے وہ کل کو یعنی شرما کے چھوڑ دے اس غلطی کو، کیونکہ آپ نے دیکھا اس کو، جانتا ہے وہ بھی۔ آپ نے اس کو چھپا دیا، قیامت کے دن اس کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس غلطی کو، اپنی غلطیوں کو بھی چھپا دے گا جو آپ کی ہیں۔ تو یہ فضیلت اس کی ہے۔ ہاں، لیکن یہاں وہ غلطیاں مراد نہیں ہے کہ ایک آدمی مثال کے طور پر سماج کو خطرے میں ڈالنے کے لیے کچھ نئی چیز بنا رہا ہے، تو یہ جو ایسی چیز ہے، یا مثلاً کوئی آدمی بدعتی ہے، وہ سب کو گمراہ کرنے کے پلان بنا رہا ہے، تو ایسے آدمی کا عیب چھپانا خود غلطی ہے، اس لیے کہ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائے گا۔ لوگوں کو بتانا ضروری کہ یہ بدعتی ہے، لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اس کا عقیدہ خراب، اس کا منہج خراب، اس کا فلاں خراب ہے۔ تو اگر اس سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں تو اس کو بتانا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من ستر عورت اخیہ المسلم، تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کے عیوب کو دنیا میں اجاگر نہیں کرنا چاہیے، دنیا میں پھیلانا نہیں چاہیے، اس کو بے عزت اور ذلیل نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا نقصان صرف اس مسلمان کو نہیں ہوتا ہے، اس کا نقصان سماج کو بھی ہوتا ہے، کیونکہ جب برائیاں عام ہوتی ہیں تو لوگوں میں حوصلہ پیدا ہوتا ہے کہ فلاں آدمی شراب پیتا ہے، لوگوں کو نہیں معلوم تھا، آپ نے سب کے سامنے بیان کر دیا، لوگ ہم تو اچھا سمجھتے تھے اس کو، لیکن وہ شراب پیتا ہے، تو اس لوگوں کے اندر گناہ کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ کرتا ہے تو ہم بھی کریں گے، ہم کیوں برے ہو جائیں گے۔ لہٰذا سماج کو بھی اس کا نقصان ہوتا ہے، آپ کو بھی نقصان ہوتا ہے، آخرت کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے۔ تو یہ بہت بری بات ہے۔ من ستر عورت اخیہ المسلم، جو کسی مسلمان بھائی کے ستر کو چھپائے، اس کے عیب کو چھپائے، اس پر پردہ ڈالے، ستر اللہ عورتہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی چھپانے کی چیزوں کو چھپا دے گا۔ ومن کشف عورت اخیہ المسلم، جو کسی مسلمان کی چھپانے کی بات کو، اس کی مخفی چیز کو، اس کے عیب کو لوگوں کے سامنے بیان کر دے، کشف اللہ عورتہ،
حتی یفضحہ بہا فی بیتہ، اللہ تعالیٰ اس کے عیوب، اس کے گناہ، اس کی برائیوں پر سے پردہ ہٹا دے گا، سب میں عام کر دے گا، یہاں تک کہ اس کو بے عزت کر دے گا، وہ اپنے گھر میں بیٹھے گا لیکن ذلیل ہوگا، حتیٰ اس کی فضیحت کر دے گا اللہ تعالیٰ، منہ دکھانے لائق نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے، لہٰذا یہ چیز بہت سخت ہے مسلمانوں کے تعلق سے، ان کی عزتوں کے تعلق سے بولتے وقت میں زبان کو لگام دینا چاہیے تقویٰ کی۔ ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا اور صحیح ترغیب حدیث نمبر 2338 پر، اور ابن ماجہ میں 2063 پر صحیح ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے۔ الصحیحہ میں بھی حدیث ہے 2341 پر۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ اپنے بندے کی مدد پر ہوتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد پر ہو۔ یہ بھی دیکھیے اسی اعتبار سے ساری باتیں ویسی ہیں، جیسا کرو گے ویسا ملے گا، اچھا تو اچھا، برا تو برا۔ ابن الملقن رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما کان العبد فی عون اخیہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اپنے بندے کی مدد پر ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد پر ہو۔ کہتے ہیں ای مدت کونہ فی عونہ، مدت کونہ فی عونہ، جب تک یہ اس کی مدد کر رہا ہے اللہ اس کی مدد کرے گا، یہ دوسروں کے مسائل حل کر رہا ہے اللہ اس کے مسائل کو حل کرے گا۔ کب تک؟ جب تک وہ کر رہا ہے۔ تو آدمی اگر اپنی پوری زندگی بھر لوگوں کے کام آتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کے کام آسان کرے گا، اگر یہ دوسروں کے کام آئے گا تو۔ یہ زمین سے کوشش کر رہا ہے، اللہ آسمان والا اس کی مدد کرے گا۔ تو یہ مزاج انسان اپنا بنائے کہ دوسروں کے کام آئے۔ حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس انفعہم للناس، شیخ الالبانی نے بھی اس کو حسن درجے کی حدیث قرار دیا ہے۔ لوگوں میں بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہوں۔ اپنے آپ کو نفع بخش بنانا چاہیے، بلا اور مصیبت نہیں۔ تو یہ بھی بات ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، بخاری مسلم میں بھی حدیث موجود ہے، جو شخص اپنے بھائی کی حاجت میں اس کی مدد کریں اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے اس کی حاجت میں۔ اللہ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، قاعدہ یہاں پر بیان کیا کہ نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ کے اور سرکشی اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ کوئی آدمی کہ آؤ فلاں کی پٹائی کریں اور آپ بھی جا کے اس کے ساتھ پٹائی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، کسی پر دوستی کا حق ادا کر رہے ہیں، مسلمان بھائی کی مدد کر رہے ہیں، نہیں۔ ظلم میں، گناہ میں کسی کی مدد نہیں ہے، ظلم اور گناہ میں کسی کی مدد نہیں کی جائے گی، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے۔ کوئی آدمی اپنے گھر پر فلمیں دیکھنے کے لیے ڈش اینٹینا لگا رہا ہے، آپ پڑوسی کو دیکھ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں لگا رہا ہوں، ذرا مدد کیجیے آ کے، آپ بھی اس کی مدد کریں، آئیے فلمیں دیکھیے آپ۔ گناہ کے کام میں دوسرے کی مدد نہیں۔ دادا جان کہہ رہے ہیں جا بیٹا ذرا سگریٹ لے کر آ، اور جا رہا ہے، دادا جان کی خدمت کر رہا ہوں، دوسروں کے کام آؤ اللہ تمہارے کام آئے گا، نہیں، گناہ کا کام نہیں، نیکی کے کام میں، نیکی کے کام میں، برائیوں میں نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے جس کو امام الطبرانی نے روایت کیا ہے، اور اسی طرح سے ابن ابی الدنیا نے قضاء الحوائج میں۔ کیا الفاظ ہیں، آپ غور کریں، کتنی بڑی نیکی کسی کے کام آنا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخِي الْمُسْلِمِ فِي حَاجَةٍ، میں اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت میں، حاجت میں اس کے ساتھ چلوں، احب الی من ان اعتکف فی المسجد شہرا، مسجد میں ایک مہینے کے اعتکاف سے زیادہ مجھ کو پسند ہے۔ میں مسلمان بھائی کے تعاون کے لیے 2 قدم چلوں، کچھ چلوں، مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ میں 1 مہینے بھر کا اعتکاف مسجد میں کروں۔ صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 176 پر شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا سَهَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، کہ جو کوئی علم کی تلاش میں، کوئی علم کی طلب میں کوئی راہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے اس عمل کے ذریعے، اس کے اس عمل کی بنیاد پر اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک بہت اچھی بات انہوں نے یہاں پہ کہی ہے جس کو جاننا ضروری ہے۔ کہتے ہیں، پوری عبارت طویل ہے اس لیے میں وہ عبارت نہیں پڑھ رہا ہوں، جامع العلوم والحکم میں کہتے ہیں کہ سلوک الطریق لالتماس العلم، ایک انسان کا علم کے پانے کے لیے راستہ چلنا حسی اور معنوی دونوں طریقے سے ہوتا ہے۔
یعنی واقعی ایک آدمی گھر سے نکلا، چل کے مسجد یا کسی مجلس میں گیا اور علم حاصل کیا، تو یہ واقعی چلنا ہوا جو راستے پر چلنا ہوتا ہے۔ لیکن کہتے ہیں اس میں وہ چیزیں بھی داخل ہیں، وہ کوششیں بھی داخل ہیں جن کے ذریعے علم حاصل کیا جاتا ہے، جو معنوی ہیں۔ گھر میں بیٹھا ہے اور اس نے کتاب لی اور اس کو پڑھنا شروع کیا، اس کو یاد کیا، اس کو سمجھا، یہ چیزیں بھی علم کی تلاش میں، علم کی راہ میں چلنے میں شامل ہوتا ہے۔ یہ معنی طور پر علم کے راستے پر چلنا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ دونوں چیزیں ہیں، ضروری نہیں کہ ایک آدمی یعنی اسی کو شمار کیا جائے۔ مثلا ایک طالب علم ہے، دینی دروس میں جاتا ہے، پڑھتا ہے، سنتا ہے، گھر پہ آتا ہے، اس کی مراجعات کرتا ہے، تو کیا صرف وہ جانا ہی علم کے لیے چلنا شمار ہوگا، علم کے راستے پر جانا شمار ہوگا؟ نہیں، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن گھر میں بیٹھ کر وہ اسی درس کو، اسی مواد کو جو پڑھ رہا ہے، جو اس کے شیخ نے، علماء نے اس کو سکھایا ہے، اس کو یاد کر رہا ہے، سمجھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، اس کا اعادہ مراجعات کر رہا ہے، یہ جو چیز ہے۔ یا گھر میں بیٹھ کر مثلا، اور آج بہت سارے لائیو پروگرامز ہو رہے ہیں، دروس ہو رہے ہیں، کہیں گیا تو نہیں ہے، گھر میں بیٹھ کر علماء کے، اہل حق کے دروس کو سن رہا ہے، ان دروس کا سننا بھی اس حدیث کی فضیلت میں شامل ہے۔ ضروری نہیں کہ چل کے وہاں تک جائے، یہ افضل ہے، جب بھی ممکن ہو کرنا چاہیے، لیکن وہ لازمی شرط نہیں ہے کہ اس کے بغیر اس میں شامل نہیں ہوگا، یہ بات یاد رکھنا چاہیے۔ اس تعلق سے کہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، کیا فرمایا کہ جو آدمی علم کے راستے پر چلتا ہے، اس کے اس عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے کئی اعتبار سے۔ اس لیے کہ جنت پر چلنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، جنت کے راستے کا جاننا اور اس راستے پر چلنا، اس راستے کے لیے کے اوپر جو فتنے ہیں، شیطان، نفس، ان کو جاننا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ جانے بغیر ایک انسان اس میں آسانی نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی اگر راستے پر چل رہا، کہاں گڑھا ہے، کہاں چور ہے، کہاں ڈاکو ہے، کہاں پریشانی ہو سکتی ہے، آدمی کو اگر معلوم نہ ہو تو مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ آسانی کب ہوتی ہے؟ جب آدمی کو پورا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے آج بھی بڑے بڑے سفروں میں لمبے جاتا ہے آدمی کار لے کے، مطلب فلاں جگہ مال ہے، فلاں جگہ نماز کا موقع ہے، فلاں جگہ یہ چیز ہے، فلاں جگہ کھانے کی چیزیں ملیں گی، ساری چیزیں جب آدمی جانتا ہے راستے کے معاملات کو، سفر اس کا آسان ہوتا ہے۔ تو علم انسان کے سفر کو آسان کرتا ہے، ایک۔ دو، جب آدمی علم حاصل کرتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے، یا علم اور ہدایت کی طلب اس میں ہوتی ہے، تو اس ہدایت کی طلب کے نتیجے میں اللہ اس کی ہدایت کو بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، جو ہدایت کی طلب کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ علم حاصل کرنا کیا ہے؟ ہدایت کے لیے کوشش ہے۔ علم کیوں حاصل کر رہا ہے؟ ہدایت کے لیے۔ جو ہدایت کی کوشش کرتے ہیں، ہدایت کی طلب میں کوشش کرتے ہیں، یا ہدایت کے مطابق جینے کی کوشش کرتے ہیں، اہتدوا، ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ان کی ہدایت کو اور بڑھاتے ہیں۔ وآتاہم تقواہم، اور ان کا تقوی انہیں، ان کا بچاؤ انہیں عطا کرتے ہیں۔ تو ابن رجب نے یہ باتیں بھی کہی ہیں کہ یہ بھی ایک آسانی ہے۔ تیسری چیز کہا کہ ان کے لیے قیامت کے دن صراط مستقیم پر دنیا میں وہ چلنا چاہتے تھے، علم کا راستہ چلیں، تو کہتے ہیں اس کی بدولت پل صراط پر ان کے لیے چلنا آسان کر دیا جائے گا۔ حشر کے دن وہ ساری آسانیاں ان کے لیے ہوں گی جو علم کے لیے مجاہدہ کرتے رہے۔ پھر کہا وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، جو بھی لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں اور اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور اس کی مدارست کرتے ہیں۔ اللہ کی کتاب کی چاہے وہ تلاوت ہو بطور تعبد، یا مدارست ہو بطور تعلم، دونوں اعتبار سے قرآن کا پڑھنا ہو سکتا ہے، کہ تلاوت عبادت کے طور پر، یا اس کا پڑھنا، اس کی تفسیر، اس کے معنی سمجھنے کے لیے یا سمجھانے کے لیے، دونوں طرح سے جمع ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا ہے؟ 4 فضیلتیں اس کے لیے بیان کی گئی جو آگے ہم دیکھیں گے۔ قرآن کا سیکھنا سکھانا بہت افضل ہے، افضل ترین عمل ہے۔ آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو میں بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5027۔ 4 چیزیں حاصل ہوتی ہیں قرآن کے تلاوت اور اس کی مدارست پر، کیا ہیں وہ؟ الا نزلت علیہم السکینہ، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے۔ وغشیتہم الرحمہ، ان کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ وحفتہم الملائکہ، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ،
اللہ تعالیٰ اپنے مقرب فرشتوں میں ان کا ذکر خیر کرتا ہے، ان کی تعریف کرتا ہے، ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ یہ 4 باتیں اس حدیث میں بیان ہوئی ہیں۔ سکینت کیا ہے؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں شرح الاربعین میں، السکینۃ ای الطمأنینۃ القلب وانشراح الصدر۔ ان پر سکینت نازل ہوتی تو کیا ہوتا ہے؟ قرآن کے پڑھنے سے اور دینی مجالس میں جہاں قرآن کا درس ہوتا ہے وہاں بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اس سے دل میں ایک طمأنینت، اطمینان پیدا ہوتا ہے، آدمی دین پر مطمئن ہوتا ہے، سکون و چین اس کے دل کو محسوس ہوتا ہے، سکینت اس میں یعنی سکون اور وقار اس کی زندگی میں آتا ہے، دل کو چین نصیب ہوتا ہے، دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے دین کی نعمت پر، اور انشراح صدر اس کو نصیب ہوتا ہے، شبہات دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ قرآن کیا ہے؟ شفاء لما فی الصدور، سینوں میں جو بیماریاں ہیں ان کے لیے شفا ہے قرآن میں، تو اس کو انشراح صدر اور طمانینت قلب، اطمینان قلب اس کو نصیب ہوتا ہے۔ برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، کان رجل یقرأ سورۃ الکہف، ایک آدمی سورہ کہف پڑھ رہا تھا، وإلی جانبہ حصان مربوط بشطنین، اس کے پاس ہی 2 گھوڑے جو ہیں، اس کے پاس جو ہے گھوڑا جو ہے یہ بندھا ہوا تھا، گھوڑے بندھے ہوئے تھے، فَتَغَشَّتْهُ سَحَابَةٌ، اس کے اوپر بادل آ کے اس کو ڈھانپ لیا بادل نے، فَجَعَلَتْ تَدْنُو وَتَدْنُو وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ، وہ بادل قریب 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 آنے لگا اور گھوڑا جو ہے وہ ہنہنانے لگا، بپھرنے لگا۔ فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، جب صبح ہوئی تو صاحب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے بات بیان کی، فَقَالَ تِلْكَ السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ بِالْقُرْآنِ، آپ نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی سکینت تھی جو تمہارے قرآن پڑھنے کی بدولت آئی تھی۔ تو قرآن جب آدمی پڑھتا ہے تو یعنی حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ صحابی پڑھ رہے تھے اور ان کے لیے سکینت نازل ہو رہی تھی۔ سکینت رحمت سے ایک الگ چیز ہے۔ تو یہ بخاری میں حدیث ہے، فضائل القرآن، حدیث نمبر 5011، اور صلاۃ المسافرین میں امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے دوسری بات ہے کہ ان پر رحمت نازل ہوتی ہے۔ سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، کہتے ہیں کان سلمان فی عصابۃ یذکرون اللہ فمر بہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجاءہم قاصدا حتی دنا منہم، حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض صحابہ کے ساتھ تھے، بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اللہ کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا تو آپ سیدھے ان کے پاس آئے، فَكَفُّوا عَنِ الْحَدِيثِ إِعْظَامًا لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے اپنی بات چیت، حدیث کا لفظ آ رہا ہے اسی لیے ذکر تذکرہ تھا، تو کہا کہ انہوں نے اپنی بات چیت روک لی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے طور پر، جب بڑے آ گئے تو ہماری بات کی کیا حیثیت ہے، خاموش ہو گئے۔ فَقَالَ مَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ، آپ نے پوچھا کیا بات کر رہے تھے تم لوگ؟ فَإِنِّي رَأَيْتُ الرَّحْمَةَ تَنزِلُ عَلَيْكُمْ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُشَارِكَكُمْ فِيهَا، آپ نے فرمایا کیا بات کر رہے تھے تم لوگ؟ کیوں؟ اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ میں نے دیکھا کہ تم پر رحمت نازل ہو رہی ہے، میں نے دیکھا کہ تم پر رحمت نازل ہو رہی ہے، تو مجھے یہ بات بڑی، میری یہ چاہت ہوئی کہ میں بھی اس میں، اس گفتگو میں تمہارے ساتھ شریک ہو جاؤں تاکہ میں بھی اس رحمت کا حصہ پاؤں۔ اس حدیث کو امام الحاکم نے اپنی مستدرک میں روایت کیا اور امام الذہبی نے کہا کہ حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح سے تیسری بات اس میں ہے کہ فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق، اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو راستوں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، یلتمسون اہل الذکر، وہ ذکر کرنے والوں کی تلاش میں رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے۔ فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا، جب کہیں انہیں کوئی ملتا ہے ایسا جو، یا کچھ لوگ ملتے ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی بات ہو رہی ہے یا اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ، یا اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہے درس کی صورت میں، تنادوا، وہ ایک دوسرے کو آواز دے کر پکارتے ہیں، ہلموا الی حاجتکم، پکار کے کہتے ہیں آؤ جس چیز کی تم کو ضرورت تھی مل گئی، قال فیحفونہم باجنحتہم الی السماء الدنیا، وہ اپنے پروں سے ان کو ایسے گھیر لیتے ہیں اور ایک کے اوپر ایک کے اوپر ایک کے اوپر ایسے ہوتے ہیں
کہ آسمان دنیا تک چلے جاتے ہیں، اتنا جو ہے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں وہ جو ایسی مجالس میں بیٹھنے کا خاص اہتمام کرتے ہیں، اخلاص نیت کے ساتھ اور دھیان و توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ امام البخاری نے کتاب الدعوات میں 6408 پر، اور امام مسلم نے الذکر والدعاء والاستغفار میں اس کو روایت کیا، اور الفاظ بخاری کے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ چوتھی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے ہاں ان کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ حدیث قدسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یقول اللہ عز وجل، خود اللہ کا فرمان ہے، انا عند ظن عبدی بی، انا عند ظن عبدی بی وانا معه حین یذکرنی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھ کو یاد کرتا ہے۔ یہ معیت خاصہ ہے جو عمل کے ساتھ مقید ہے، جس کی کیفیت اللہ جانتا ہے، اور بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی نصرت اور یعنی اس کا ساتھ ہونا اس کے علم کے ساتھ، اس کی حفاظت کے ساتھ ہے۔ وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرے۔ فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِهِ، ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اگر وہ مجھے اپنے جی میں مجھے یاد کرے تو میں بھی اپنے جی میں اسے یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ، اللہ کے ہاں اس کا کوئی بڑا مقام نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تم کو کنبے اور قبیلے بنایا تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک شرف والا، قابل اکرام وہ شخص ہیں جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہیں، تقوی والا ہے، گناہوں سے بچنے والا ہے، اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے بچنے والا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں سے بچنے والا ہے، جس کے اعمال اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، ناراض کرنے والے نہیں۔ تو کہا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے پرہیزگار زیادہ اکرام کے لائق ہے۔ تو آدمی کا شرف اس کا تقوی ہے، اگر تقوی نہیں ہے تو بڑے خاندان کا ہونا کوئی بات نہیں، سید گھرانے کا ہے ہاں، لیکن تیرے اعمال سیادت والے نہیں ہیں، تیرے اعمال جو ہیں یہ بربادی والے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اصل اعتبار اسلام میں اعمال کا ہے، نہ کہ نسب کا۔ تو اس حدیث میں بہت ساری چیزیں بیان ہوئی ہیں، اور اس میں خاص بات یہی ہے کہ ایک مسلمان جیسے عمل کرتا ہے اللہ کی جزا اس کے ساتھ ویسی ہوتی ہے، اور مسلمان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کے کام آنے والا ہو، دوسروں کے عیوب کو چھپانے والا، اور دوسروں کی پریشانیوں میں ان کے کام آنے والا، اور علم حاصل کرنے والا، علمی مجالس میں جانے والا، اور قرآن کا علم اور سنت کا علم حاصل کرنے والا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا اس کو ہونا چاہیے۔ اگر ایسا وہ ہے تو دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے اس جمع ہونے کو قبول فرمائیں، اور ہم سب کو دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔